حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں ارد گرد. پوزیشن کیا ہے کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں موجود، اگلے دن صبح موت یعنی شہادت یقینی، دنیاوی فتح کی ظاہری طور پر کوئی امید نہیں. آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا ہوا ہے، رات کا وقت ہے اور شاید کتابوں میں ہے کہ چراغ بھی بجھا دیا. 10 تاریخ کی صبح کیا ہوا، ادھر سے وہ یزید کے لشکر کی طرف سے کھڑے ہیں، ادھر سامنے ایک چھوٹا سا لشکر 70-72 لوگوں کا کھڑا ہوا ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں آج سامنے والوں میں سے کسی نے بچنا نہیں. ایک سر جھکانے والا، ایک سر کٹوانے والا. تو سر کٹوانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے. سر جھکانے والے شرمندہ اور خوار ہوتے ہیں. زندگی کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے خط میں لکھا کہ دیکھو میں فتنہ پھیلانے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، نیکی کا حکم دینے کے لیے نکلا ہوں، برائی سے روکنے کے لیے نکلا ہوں. یہ تھا ان کی زندگی کا مقصد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز ادا کی، وہاں بھی نماز قضا نہ ہونے دی. ہم تو ویڈیو گیم، کرکٹ اور ادھر ادھر کاروبار، ادھر ادھر جانوں کے چکروں میں کتنی دفعہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں. تو حسینیت کسی ایک واقعے کا نام نہیں، ایک زندگی کا نام ہے. حسینی مائنڈ سیٹ ایک لائف سٹائل ہے. ہم ارادہ یہ کریں کہ 365 دن حسینی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزاریں گے. کیا مطلب؟ جب ہم سچ بولیں گے تو حسینی مائنڈ سیٹ ہے، جب ہم جھوٹ بولیں گے تو یزیدیت کی طرف چلے گئے، صبر کریں گے تو ہم حسینی، قربانی دیں گے تو ہم حسینی، بامقصد زندگی گزاریں گے تو حسینی، دین کے احیاء کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہم حسینی، سنتوں کے احیاء کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہم حسینی، نماز قضا نہ ہونے دیں گے تو ہم حسینی، پریشانیوں پہ صبر کریں گے تو ہم حسینی، اپنی اولاد کو دین پر قربان کرنے کا جذبہ ہو اور اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں تو ہم حسینی. محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے، شروع ہوتا ہے اور 10 محرم قریب آنے لگتی ہے تو ہمارے ہاں ایک واقعے کی یاد بہت زیادہ دہرائی جاتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کربلا کا واقعہ. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انسانی تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز، وہ کوئی کتاب ہو، وہ کوئی شخصیت ہو، وہ کوئی چیز ہو، کوئی افسانہ ہو، کوئی بات ہو، جب عام طور سے یہ ہوتا ہے جب چیزیں بہت مشہور ہو جائیں، بہت زیادہ مشہور ہو جائیں، شہرت پا جائیں، تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں دائیں بائیں سے شامل ہو جاتی ہیں. بہت سارے خطیب اپنے زور بیان میں وزن ڈالنے کے لیے اور بہت سارے کتابیں لکھنے والے اپنی کتاب کی زیادہ سیلز کے لیے، زیادہ اس کی قبولیت کے لیے، لوگوں میں زیادہ مقبولیت کے لیے، اللہ کے یہاں قبولیت نہیں، لوگوں کے یہاں زیادہ مقبولیت کے لیے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یہ ہر اس چیز کے ساتھ دنیا میں ہوا جس کو بہت زیادہ شہرت ملی. کسی بھی واقعے کو، کسی بھی چیز کو جب بہت زیادہ شہرت ملتی ہے تو اس میں پھر بہت ساری باتیں ہر آدمی کرتا ہے، تو اس میں ہر بات صحیح نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی بہت مشہور ہوا. اسلام کے مخصوص واقعات جو بہت اتنی شہرت پائی وہ بہت کم ہیں. تو پھر ہوتا یہی ہے جو ایک ہر انسانی واقعے کے ساتھ ہوا. یہ پوری آئین جو ہے نا وہ خلاصہ یہی ہے انسانی تاریخ کا. تو اس میں صحیح بات کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. ایک اور بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اچھی تنخواہ ہو یا اچھا بزنس ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی گاڑی ہو، لاکھوں فالوورز ہوں سوشل میڈیا پہ، اور مال آنا چاہیے، عہدہ آنا چاہیے، حلال ہو حرام، جھوٹ سچ کوئی پرواہ نہیں، آنا چاہیے. اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. اور آج کا مائنڈ سیٹ کا بندہ، آج کا مائنڈ سیٹ کا نوجوان، وہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کے اوپر اگر اہل غزہ کو تولے گا تو سمجھ لے گا کہ وہ ناکام ہے. آج کا نوجوان اپنے مائنڈ سیٹ کو کسی چیز میں ڈالے اور اس میں کربلا کا واقعہ ڈال کے جب نتیجہ لے گا تو نعوذ باللہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ کربلا میں مکمل ناکامی. نہ جان بچی، نہ مال بچا، نہ خاندان بچا، نہ ساتھی بچے.
تو نعوذ باللہ آج کے مائنڈ سیٹ کو کسی فریم ورک میں ڈالا جائے اور اس میں پھر کربلا کے واقعے کو اس فریم سے نکالا جائے تو نتیجے میں کیا نکلے گا؟ نعوذ باللہ ناکامی نکلے گی، حالانکہ وہ ناکامی نہیں ہے۔ تو مجھے اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا۔ عجیب بات ہے، سوشل میڈیا کے لاکھوں فالوورز کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک عجیب حقیقت ہے۔ کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی اور انفلوئنسر ہے، کوئی اور سوشل میڈیا پہ مشہور کوئی پرسنالٹی ہے جس کے لاکھوں ملینز کے اندر فالوورز ہوتے ہیں لیکن زندگی میں تنہائی ہوتی ہے، کہ مقصد ٹھیک نہیں ہے، رخ ٹھیک نہیں ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارا کچھ اور ہے۔ ہم نے کامیابی کسی اور چیز میں سمجھی ہے کہ حقیقی کامیابی کہیں اور ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حسینی مائنڈ سیٹ کا۔ حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ سمپل محمدی مائنڈ سیٹ۔ سیدہ حسین رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مائنڈ سیٹ تھا، جو امام مہدی کا ہوگا وہی مائنڈ سیٹ، وہی جس کی علماء ترغیب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ مائنڈ سیٹ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا تھا صحابہ کو؟ بنیادی سبق دیا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب کوئی موقع آ جائے قربانی دینے کا تو جان مال سب کچھ قربان کر دینا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو شہادت کے اتنے فضائل بتائے کہ ان کی تمنا ہوتی تھی کہ شہید ہو جائیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، ان کی تمنا ہوتی تھی، سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ شہادت تھی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کسی کا یہ ٹارگٹ نہیں۔ موت کا ذکر کرتے ہوئے، شہادت مانگتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، تو ان کی تو تمنا ہوتی تھی شہادت۔ تو حسینی مائنڈ سیٹ تو شہادت کو قبول کرتا تھا، تمنا بنا کے مانگتا تھا۔ ہمارا تو مائنڈ سیٹ آج یہ نہیں ہے۔ تو اب بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمیں کربلا کے واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس مائنڈ سیٹ کے مطابق اپنے مائنڈ کو بنانا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا۔ ہم موجودہ مائنڈ سیٹ سے حسینی مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی کھائیں گے، پھر ہم اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی کہ جب وہ شہید ہو جاتے، ان کو زخم لگا دیا جاتا، آخری وقت زبان سے نکل رہا ہوتا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کی بہن آئی، لوگوں نے کہا آپ مت دیکھیں، عورت ذات ہے، دیکھیں گی غم، کہ نہیں میں تو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو لٹکا دیا گیا شہادت کے بعد، تو ماں تو مبارکباد دینے گئی، 3 دن بعد دیکھا تھا ابھی سواری سے نہیں اترا، وہاں تو کوئی رونا دھونا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ مدینہ کے ہر گھر میں جہاں مرد ہیں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک گھر ہے چھوٹا سا، ایک عورت ہے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، رو رہی ہے، سوچ رہی ہے، غمگین ہے کہ کیا کروں، کہ ہر گھر میں جہاد کی تیاری ہے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، جو مرد تھے وہ پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ اب غمگین اس بات پر ہے کہ میرے گھر کے سارے مرد جوان شہید ہو چکے ہیں، اب کوئی ہوتا تو میں بھیجتی، تو میں نہیں بھیج سکتی۔ اس مائنڈ سیٹ کی عورت کو کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس نے کسی غم کے بعد گلے پھاڑے ہوں گے، بین کیے ہوں گے، دوپٹے اتارے ہوں گے، مٹیاں ڈالی ہوں گی؟ وہی سوچ سکتا ہے جس کا آج کا مائنڈ سیٹ ہے، جس کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جسے سمجھ ہی نہیں۔ اب وہ پریشان تھی، کیا ہوا؟ چھوٹا دودھ پیتا بچہ، ایک خیال آیا اچانک، پورے عزم کے ساتھ اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں، یا رسول اللہ اس میرے بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام حیران کہ کیا کرے گا چھوٹا سا بچہ، چل بھی نہیں سکتا۔ تو ماں جو انتہائی شفیق ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، ماں نے نبی علیہ السلام کو ایک آئیڈیا دیا، ایک اچھوتا آئیڈیا۔ ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا جس کے پاس ڈھال نہیں ہوگی، آپ یہ میرا بیٹا اس کو دے دیں، دشمن کی تلوار یا اس کے تیر آئیں وہ میرے بیٹے کو آگے کر دے،
تو اپنے آپ کو بچا لے، میرا بیٹا ڈھال کا کام کر لے گا۔ کیا اس مائنڈ سیٹ کے لوگ کسی قربانی کے بعد رونا پیٹنا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عام صحابہ، اہل بیت اطہار کا مقام تو بہت زیادہ بلند، تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانی دی تھی، کیا نعوذ باللہ ان کی اس قربانی کا یہ بھی مقصد تھا کہ ہر سال ان پہ رویا جائے، ان کے واقعے کو یاد کر کے رویا جائے؟ کیا یہ ان کی قربانی کا مقصد ہو سکتا ہے؟ اگر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے تو اس پہ وہ کیا ہو، بندہ خود سوچے۔ تو اگر انسان کا مائنڈ سیٹ حسینی ہو یعنی محمدی ہو تو پھر سب سمجھ میں آتا ہے۔ موجودہ مائنڈ سیٹ میں ہم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تاہم ہمارے مائنڈ سیٹ میں کامیابی کی تعریف کیا ہے، ایک کامیاب زندگی کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے پاس عزت ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، لاکھوں چاہنے والے ہوں، شہرت ہو، اسی قسم کی چیزیں ہم کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، اور جس کے بعد یہ چیزیں ہوں ہم اس کی دولت کا، اس کے باقی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سکسیس اسٹوری ہے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، ہمیں حسینی مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہوگا۔ اب حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جناب علی کربلا کے واقعے میں میرے لیے، ہم سب کے لیے، آج کے نوجوان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ ایک عنوان بولنے لگا ہوں، واقعہ کربلا، ظاہری شکست باطنی فتح۔ واقعہ کربلا، ظاہری شکست اور باطنی فتح۔ اگر آج دنیا کے مائنڈ سیٹ سے دیکھا جائے تو نعوذ باللہ کربلا کی جنگ ایک مکمل ناکامی کی مثال بنتی ہے کہ 72 افراد کا ایک چھوٹا سا گروہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اگر اسے صرف مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مکمل شکست ہے، پھر تو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہی پوری بات ہے؟ نہ نہ نہ، وہاں پہ مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، یعنی ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ کربلا کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کیا حاصل کرتے ہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کھڑے ہیں۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملتا کیا ہے، حاصل کیا کرتے ہیں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کھڑے ہیں، وہ مقصد کیا ہے، وہ کاز کیا ہے جس کے لیے آپ نے اسٹینڈ لیا ہوا۔ دیکھیں حضرت حسین، ہم آپس میں بیٹھے ہیں سیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ چوائس تھی یا نہیں؟ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے، چوائس کے درجے میں چوائس تھی یا نہیں کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے، اپنے خاندان کو بچا لیتے، ساتھیوں کو بچا لیتے، جائیداد کو بچا لیتے، مزید کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ریاست میں؟ یہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ چوائس تو تھی، اور یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے مطابق ایک جیت ہوتی۔ ہم تو اسی کو جیت سمجھتے ہیں نا، یہ عہدہ، مال، پیسہ، یہ سب چیزیں، لیکن نہیں، اگر وہ خدا نخواستہ یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اگر وہ یہ کرتے تو اپنی اصل چیز کو کھو دیتے، یعنی اصول کو، سچائی کو، اور وہ حسینی روح جو ان کے اندر تھی، اسلام کی حقیقی روح، محمدی روح، اس کو کھو دیتے۔ انہوں نے شہادت کا انتخاب کر کے ایک ایسی فتح حاصل کی، شہادت کا آپشن اختیار کر کے انہوں نے ایسی فتح حاصل کی جو رہتی دنیا تک جس کی گونج باقی رہے گی۔ انہوں نے نظریات کی جنگ جیتی، ان کا نام سچائی اور عزیمت اور ہمت کے اندر ایک مثال بن گیا، علامت بن گیا، جبکہ یزید کا نام ظلم اور زبردستی کرنے والا، جبر کی علامت بن گیا۔ تو اصل فاتح کون ہے؟ تو اصل فاتح وہ ہے جس کو آج بھی اربوں لوگ محبت سے یاد کرتے ہیں۔ یزید تو اصل فاتح نہیں ہے، جس کو تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کامیابی کی تعریف کو بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حسینی یعنی محمدی بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کامیابی حق پر کھڑے رہنے کا نام ہے جب آپ ہار رہے ہوں۔ کامیابی
اس وقت بھی حق پر کھڑے رہنے کا نام ہے جب آپ شکست سے دوچار ہو رہے ہوں۔ کامیابی اپنی دیانت داری کو برقرار رکھنے کا نام ہے جبکہ باقی دنیا سمجھوتا کر رہی ہو۔ حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کامیابی اس وقت بھی حق پر کھڑے رہنے کا نام ہے جب آپ شکست کھا رہے ہو۔ حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ محمدی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کامیابی اپنی دیانت داری ذمہ داری کو برقرار رکھنے کا نام ہے جبکہ باقی لوگ سمجھوتا کر رہے ہوں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے ہونے کا نام ہے، اگرچہ وہ راستہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ تو جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کامیاب سمجھتے ہیں تو اپنے مائنڈ سیٹ کو پھر ویسا بنا لیں، اپنے کامیابی کے لیے بھی وہی معیار بنائیں۔ تو ہماری کامیابی کے لیے معیار یہ دنیا کے معیار ہونے چاہیے یا کربلا والے ہونے چاہیے، یعنی حسینی ہونے چاہیے؟ ایک پوائنٹ تو ہمیں کربلا کے موقع سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اپنی کامیابی کے معیار کو کربلا کے واقعے سے میچ کر کے دیکھیں، ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے۔ کربلا کے واقعے سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے امتحان میں اپنے اختیار سے اپنے شعور سے انتخاب کی آزادی، چوائس کو آپشن کو خود اختیار کرنا ایک امتحان میں، وہ امتحان کیا تھا اور آج ہماری زندگی کے امتحانات کیا آتے ہیں اور ہم ان میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں، حسینی مائنڈ سیٹ کے مطابق کیسے پاس ہو سکتے ہیں، اور آج کل کا جو رننگ مائنڈ سیٹ ہے اس میں ہم اس کو کیسے دیکھیں۔ اب ذرا غور کرتے ہیں۔ کربلا ایک اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے، بنیادی طور پر تو بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی، جس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی پاس کیا، آپ کے ساتھیوں نے بھی پاس کیا۔ ہوا کیا؟ آئیے تاریخ انسانی کے ایک عظیم واقعے کی ایک بات پہ غور کرتے ہیں۔ شب عاشور یعنی صبح 10 محرم ہوگی اور صبح لڑائی ہونی ہے، اب رات کا وقت ہے۔ حضرت حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں ارد گرد۔ پوزیشن کیا ہے کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں موجود، اگلے دن صبح موت یعنی شہادت یقینی، دنیاوی فتح کی ظاہری طور پر کوئی امید نہیں۔ آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، اور شاید کتابوں میں ہے کہ چراغ بھی بجھا دیا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو فرما کے کیا کہا سب سے کہ دیکھو ان کو صرف میری جان کی فکر ہے، ان کو صرف میری جان چاہیے، دشمن صرف میری جان کا پیاسا ہے، اگر ہم 72 ہیں تو 71 میں نہیں، صرف میری جان کا پیاسا ہے۔ میں حسینی مائنڈ سیٹ والا تمہیں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں، اپنے ساتھ عہد وفاداری کے جو تم نے ارادے کیے ہوئے میرے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے اس سب کا عہد اٹھانا چاہتا ہوں، تم میں سے جو واپس جانا چاہے اور رات کے اندھیرے میں چلے جائے، تم سب آزاد ہو، جو جانا چاہے چلے۔ بحیثیت لیڈر اس کے پہ غور کرے انسان، بحیثیت مسلمان اس کے پہ غور کرے، یہ عام بات تو نہیں ہے۔ یہ کس بات سے ہو رہی ہے کہ جب ان کے سامنے مقصد واضح ہے اور جان قربان کر دینا ان کے لیے ایک سعادت، ان کا مائنڈ سیٹ تو یہ ہے۔ اس اعتماد اور مقصد پاکیزگی کا کوئی تصور تو کرے کہ شب عاشور میں حضرت امام حسین کیا کہہ رہے ہیں ساتھیوں کو، دیکھو دشمن کو صرف میری جان لینی ہے، اس کو تمہاری جان کی پرواہ نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم نے میرے ساتھ جتنے وعدے کیے ہیں وفاداری کے، میں بسط خوشی اجازت دیتا ہوں، تم سارے چلے۔ یہ وہ لیڈر ہے جو زبردستی وفاداری نہیں خرید رہا، یہ وہ لیڈر ہے جو وفاداری کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ حسینی مائنڈ سیٹ کو دیکھیں، حسینی مائنڈ سیٹ کے لیڈر کیا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص مجبوری میں یا شرمندگی میں یا دوستی کے دباؤ میں یا کسی اور وجہ سے وہ میرے ساتھ کھڑا رہے۔ سب کو اجازت دی، مجھے نہ تمہارا ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، آج کے لینگویج کے حساب سے تم جا سکتے ہو، جاؤ۔ یہ ہوتا ہے لیڈر جس کو اپنے مقصد کی پاکیزگی کے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے۔
اعلیٰ مقصد کے اعلیٰ اور بلند ہونے کے اوپر ایک یقین ہوتا ہے۔ اصل میں وہ ایسی ٹیم چاہتے تھے جو اپنی مرضی سے تمام نتائج کو جانتے ہوئے ان کے ساتھ دل و جان سے موجود ہو۔ قدرت امام حسین کے ساتھیوں کا امتحان لے رہی تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے۔ وہ چاہتے تو حضرت حسین اپنی رضامندی سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ، اور اگر وہ چلے جاتے تو اپنی جان بھی بچا لیتے، جائیداد بھی بچا لیتے، اور بہت کچھ کامیابیاں دنیا کی سمیٹ سکتے تھے۔ لیکن ان کو ظاہری شکست کے اندر باطنی فتح نظر آ رہی تھی۔ ایک بھی نہیں گیا، بلکہ کیا انہوں نے کہا میں 70 مرتبہ بھی شہید کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے لگے، بلکہ آپ کے ساتھ شہید ہو جانا اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی۔ محشر کے میدان میں نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، نبی علیہ السلام آپ کی شفاعت تو کریں گے ہی کریں گے، آپ کے ساتھیوں کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کے چلے؟ انہوں نے پھر اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کا امتحان پاس کیا، ہمت کا امتحان پاس کیا، یقین کے پیپر میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ ہوا، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کریں؟ یہ تو بہت بڑی باتیں تھیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں، عملی طور پر ہم کیا کریں؟ تو آج کے نوجوان کو چاہیے کہ حسینی مائنڈ سیٹ کو کہاں کہاں اپلائی کرے۔ یقین کیجئے جب ہماری دیانت داری کا امتحان ہو، ہماری دیانت داری کا امتحان، مثلا ہم پیپر ہال میں بیٹھے ہوئے، ہمیں نقل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں کرنی، یہ ہماری دیانت داری کا امتحان ہے۔ دو پارٹنرز ہیں، مل کے کاروبار کر رہے ہیں، یہ دیانت داری کا امتحان ان کا روز آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اس وقت یہ حسینی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بے ایمانی سے بچیں۔ ایک تاجر ہے، جھوٹ بول کے سودا کر سکتا ہے، لیکن اگر حضرت حسین کو ماننے والا ہے تو حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ تاجر تجارت میں بے ایمانی نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، وہ جو امتحان ہے اس میں بچے۔ اگر دوست ہیں تو دوستی میں بھی امتحان آتا ہے۔ کیسے؟ بعض مرتبہ دوست دباؤ ڈالتے ہیں، بعض مرتبہ دوست ترغیب دیتے ہیں گناہوں میں جانے کی، گناہوں میں لگنے کی، تو اس وقت صحیح راستے پہ کھڑے ہونے کا انتخاب کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے صبر کا امتحان۔ کبھی ناکامی ہو جاتی ہے، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی لاس ہو جاتا ہے، اس وقت حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پہ کھڑا رکھنا اور حرام سے اور گناہ سے اور نافرمانی سے اور نا امیدی سے بچانا۔ اور میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، کبھی کبھی اصولوں کا امتحان آ جاتا ہے، تو اس وقت اپنے اعلیٰ اقدار، اپنی مشرقی روایات، اسلامی روایات پر قائم رہنا، چاہے ہماری ترقی اس سے رکتی ہو، ہماری پروموشن اس سے رکتی ہو، چاہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ داری کا نقصان ہوتا ہو، لیکن ہم اپنی اخلاقیات کو پیچھے نہ ہونے دیں، اپنے کردار کو باقی رکھیں۔ کوئی دنیاوی فائدہ چھوڑنا پڑے، ہمارے اصول ہیں سچائی کے، دیانت داری کے، ہم نے عہد کیا ہوا ہے اللہ سے لا الہ الا اللہ کا، اور جو حکمران لوگ ہیں اور جو گورنمنٹ کی باڈیز ہیں ساری، انہوں نے آئینی عہد اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ملک و ملت کے لیے وفاداری کا اور خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ یہ اربوں روپے کے بسکٹ نہیں کھائیں گے، کروڑوں کے بسکٹ نہیں کھائیں گے، یہ امت کے لیے، ملک کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بنیں گے، یہ انہوں نے عہد لیے ہوتے ہیں۔ تو حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جو ہم نے عہد لیے ہوئے اس کو ہم پورا کریں، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ سب کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہماری زندگی کا مقصد واضح ہوگا، جب ہماری زندگی کا مقصد ٹھیک ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ کیوں ایسی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہم سب جتنی بھی جو بھی جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ تو جب تک وہ مقصد معلوم نہ ہو اور وہ مقصد صحیح نہ ہو، اس وقت تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو مقصد کا معلوم ہونا، اس کا طے کرنا، اس کا صحیح ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے اس حسینی مائنڈ سیٹ کے لیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر سچائی اور اصولوں پر کھڑے ہوئے تھے۔
تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اچھے کاموں کا انتخاب کرنا ہوگا، شعوری طور پر، مجبوری میں نہیں۔ ہمیں نماز کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا، شعوری طور پر، مجبوری میں نہیں۔ بعض دفعہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے نوجوان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امتحان دے دیا اور رزلٹ آنے والا ہے، ان کی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو جمعہ بھی مشکل سے پڑھتا ہے، وہ امتحان کا رزلٹ جب آنا ہوتا ہے قریب، تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وظیفے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو مجبوری کی نماز نہیں، ہم شعوری طور پر اپنے آپ کو نمازی بنائیں، ایمانداری کو چنیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کو چنیں، اصولوں کے ساتھ وفاداری، شخصیات کے ساتھ نہیں، اصولوں کے ساتھ وفاداری، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر ہم شریعت کے راستے پر ہیں، اپنے صحیح اصولوں کے مطابق کھڑے، تو ظاہری نقصان کے اندر بھی فتح ملے گی۔ واقعہ کربلا میں ایک ایسی بات جو میری اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ہم کربلا کے واقعے میں عام طور سے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، جو پیدائشی ولی تھے۔ ہم اہل بیت اطہار کا عام طور سے ذکر کرتے ہیں، لیکن کربلا کے واقعے میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے زندگی کو اگر خدا نہ خواستہ غلط ہے تو ٹھیک کرنے کی ایک بہترین رہنمائی بھی ملتی ہے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی جو کوفہ سے آئے اور جو ساتھ آئے پورے سفر میں، وہ تو بے مثال لوگ تھے، لیکن ایک ایسا شخص بھی تھا جو ابتدائی درجے میں انتہائی بدبختی والے اس نے کام کیے، برے کام کیے، غلط کام کیے، لیکن ایک موقع آیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا نام، میری مراد، حر بن یزید۔ حر بن یزید کون ہے؟ جو حکومت کے وقت کے کہنے پر ایک فوج کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں روکنے والا سب سے پہلے یہی حر بن یزید تھا۔ حضرت حسین کہیں اور جانا چاہتے تھے، کوفہ کی طرف رخ کروانے والا حر بن یزید تھا۔ حر بن یزید ابتدائی وقت میں ہر لحاظ سے غلط تھے۔ ان کے پاس ایک عہدہ تھا، ایک کیریئر تھا، اور حکومت کے احکامات پر وہ عمل کر رہے تھے، لیکن 10 تاریخ کی صبح کیا ہوا؟ ادھر سے وہ یزید کے لشکر کی طرف سے کھڑے ہیں، ادھر سامنے ایک چھوٹا سا لشکر 70-72 لوگوں کا کھڑا ہوا ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں آج سامنے والوں میں سے کسی نے بچنا نہیں، اور خود دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دونوں فریقوں کو دیکھا، ایک طرف طاقت تھی، فوج، دنیاوی زندگی کے مزے اور ساری عارضی زندگی کے فائدے تھے، اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ تھا، نیک لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو سچائی کے اوپر ڈٹا ہوا تھا اور جس کی موت یقینی تھی۔ اس وقت حر بن یزید نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ایک انتخاب کیا۔ حر بن یزید، ابھی تک سارے کام ان کے غلط تھے، لیکن اب انہوں نے ایک انتخاب کیا۔ کانپنے لگے، کس چیز سے؟ موت کے خوف سے، جنگ کے خوف سے نہیں، جہنم کی آگ کے خوف سے وہ کانپے، اور اس کو انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور اپنی فوج کو چھوڑ کر، اپنا عہدہ، اپنی طاقت، اپنی جائیداد، ہر چیز کو لات مار کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے سے خیمے میں چھوٹی سی فوج کے ساتھ آگے کھڑے ہو۔ انہوں نے زندگی کا ایسا یو ٹرن لیا، تبدیل کر لیا رخ۔ کہاں وہ مارنے والوں میں شامل ہو کے ذلیل و رسوا ہوتے، کہاں وہ ادھر سے ادھر آ گئے، اللہ نے ان کی عزت کو 4 چاند لگا دی۔ اب حضرت حسین کے پاس آئے، اب انہوں نے کیا کیا؟ حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور اتنا برا کرے کہ بند گلی تک لے کے لا کے چھوڑ دے، کوئی ہمارے پاس آپشن نہ چھوڑے، اتنا کوئی ہمارے ساتھ برا کرے کہ ہمارے پاس کوئی اور بات ہی نہ رہے، کوئی اتنا ہمارے ساتھ کرے اور پھر وہ ہمارے پاس آئے، جناب معاف کر دیں۔ ہم تو اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو معاف کر دیں۔ ہم تو گھر میں بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے غلطی ہو جائے اس کو معاف نہیں کرتے، تو ایسے کیسے بندے کو معاف کرتے ہیں جو ہمیں ایسی بند گلی میں لے جائے جہاں سارے راستے بند ہو چکے ہوں، موت نظر آ رہی ہو۔ لیکن حر بن یزید توبہ کی نیت ہے کہ ادھر آئے،
اب حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جو محمدی مائنڈ سیٹ. حضرت حسین جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ آنے والے کو معاف کیا ہے، استقبال کیا. جب سمجھ لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں تو استقبال کیا اور ان کو فرمایا کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. تو حر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی ملی، کربلا کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی قبولیت ملی، اور وہ حر جو دشمن کی فوج میں تھا وہ شہدائے کربلا میں اولین شہداء میں شامل ہو، زندگی کو تبدیل کر لیا. تو اگر ہمارا ماضی، کسی کا ماضی برا ہے تو ٹھیک کر سکتا ہے. یہ کربلا میں حر بن یزید کے واقعے سے سبق ملتا ہے. تو کربلا کا واقعہ فقط صرف رونے کے لیے تو نہیں ہے، اس سے تو زندگی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا نوجوان ہو جس نے غلطیاں کی ہوں، غلط راستے پہ چل رہا ہو، یا کوئی ایسا بندہ جس نے لوگوں کو تکلیف دی ہو، دین سے غافل رہا ہو. تو حر کی کربلا کی یہ کہانی بتاتی ہے، واقعہ بتاتا ہے کہ توبہ اور تبدیلی کا راستہ کھلا ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غلط ہیں. اگر جو بندہ جو جہاں غلط ہے اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. حر نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا. ہمیں اپنی غلطی کو اگر کسی بھی جگہ پہ ہم غلط ہیں تو غلطی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. یہی حسینی مائنڈ سیٹ ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی میں ایک بری عادت کی نشاندہی کریں اور اس کو نکالنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں. ایک ایک کر کے اپنے اندر سے برائیاں ختم کریں. ہم اپنی زندگی میں اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سامنے لائیں، ان کو قبول کریں، بہانے بنائے بغیر، لاجک دیے بغیر ان کو تسلیم کریں اور ایک شعوری فیصلہ لیں کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگیں اور شرمندگی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ نئے جذبے کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیں. تو کربلا کے حر بن یزید کے واقعے میں یہ سبق ملتا ہے. کربلا کے واقعے سے ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جدیدیت بمقابلہ حسینیت. واقع کربلا سے ایک سبق ہمیں اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جدیدیت بمقابلہ حسینیت. یعنی جدید زمانے کا مائنڈ سیٹ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ جو نبی علیہ السلام نے بنایا، جو دین و قرآن نے بنایا. محرم کے پیغام کو ہمیں عملی زندگی کا پیغام بنانے کی ضرورت ہے. یہ صرف چند دنوں کی بات نہیں، پوری زندگی کے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے انفلوئنسرز کو. ہمارے آج کل کے نوجوانوں کے رول ماڈل کون ہیں؟ جن کے پاس پیسہ ہے، گلیمر ہے، بہت سارے فالوورز ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں اور خوبصورت نظر آنے والے انداز ہیں اور جدید ترین گیجٹس ہیں. تو ہم ان کی طرز زندگی، ان کی شہرت اور ان کی دولت کی تعریف اور تذکرہ کرتے رہتے ہیں. کبھی غور کیا کہ ان کے اقدار کیا ہیں؟ وہ کن اصولوں کے لیے کھڑے؟ ہم غور کریں، جو ہمارے آج کل کے رول ماڈل ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، آئیڈیل جتنے بھی ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، پھر غور تو کریں کہ ان کے اقدار کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، وہ کن اصولوں کے لیے کھڑے ہیں. ان کا اکثر پیغام بے حیائی کے ذریعے چیزوں کو فروخت کرنا، پیسہ کمانا، پیسہ بنانا، خوبصورتی، وقتی لذتیں، دوسروں کو برا بھلا کہنا وغیرہ وغیرہ، کھیل کود، اس کے سوا کیا ہے؟ عام طور سے تو یہی ہے، گانا بجانا، سب اللہ کی نافرمانی. تو ہم نے کس کو رول ماڈل بنایا ہے جدید زمانے میں؟ اسی لیے خودکشیاں بھی بڑھ رہی ہیں. تو ہم اپنا رول ماڈل اگر حسین رضی کو بنائیں تو جدیدیت بمقابلہ حسینیت رول ماڈل بنانے کے فیز میں، تو اگر ہم ان رول ماڈل سے مقابلہ کریں جو کربلا میں تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نظر آئیں گے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کن اقدار کے اوپر ہے، ان کے کردار کے اوپر ہے. ظلم کے خلاف ہمت، ایسی وفاداری جس کی کوئی انتہا نہیں، ناقابل بیان پریشانیوں میں صبر، ایسی دیانتداری، سمجھوتا کر سکتے تھے نہ کیا. تو کربلا کے رول ماڈل ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں جو واقعتاً ابدی ہے.
اب یہ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم واقعتاً کس کو سبسکرائب کرتے ہیں، واقعتاً آج ہم کس رول ماڈل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ایک رول ماڈل وہی جو ہمارا ابھی چل رہا ہے، جدیدیت والا، اور ایک حسینیت والا۔ تو ہمیں اس میں باشعور ہونے کی ضرورت ہے کہ کون ہماری سوچ اور خواہشات کو تشکیل دے رہا ہے۔ اگر میڈیا اور اس طرح کی چیزیں تشکیل دے رہی ہیں تو پھر حسینیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک حر بنیں، ہمیں احساس ہو جب اپنی غلطی کا تو معافی مانگنے اور راستہ بدلنے کی ہمت رکھیں، اپنی کامیابی کے معیار ہم مقرر کریں کہ ہمیں جدید کامیابی کے معیار پہ رہنا ہے یا حسینی کامیابی کے معیار پہ رہنا ہے، ہم نے مال پیسہ دنیا کا انتخاب کرنا ہے یا کردار کا انتخاب کرنا ہے، ہمیں اپنے وقت کے حسین کے ساتھ مدد کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جیسے بی بی زینب کی آواز سچائی کے ساتھ اور بڑی وقار کے ساتھ بلند ہوئی۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ اور ہر اس پلیٹ فارم پہ جہاں ہم اپنی آواز کو پھیلا سکتے ہوں، بیچ سکتے ہوں، وہاں صرف سچائی ہو، کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، بالکل جھوٹ نہ ہو۔ تو حسینیت پر زندگی گزارنا یہ محرم کے 10 دنوں کا کام نہیں، پوری زندگی کی سوچ ہے۔ اب انتخاب ہمارا ہے، ہم کس چیز کو انتخاب کرتے ہیں۔ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن کیا تھا، حسینیت کیا تھی؟ انہوں نے وہاں خطبے میں کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، سنتیں مٹائی جا رہی ہیں؟ حسینیت کیا ہے؟ حق پر عمل کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا۔ وہ ذاتی اقتدار کی، انانیت کی تو جنگ نہیں تھی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں آ کر مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں، خودکشی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جدیدیت کی باتیں ہیں۔ حسینیت تو کھڑے ہونے کا، ہمت کا نام ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ تو جب بھی ہمیں لگے کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں تو کربلا کے شہداء کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ کیا ان کی قربانیوں کے سامنے ہماری قربانیاں یا پریشانیاں کو بڑی ہیں؟ اور آج گزشتہ سال 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک جو اہل غزہ نے قربانیوں کی بے مثال قربانیاں دی ہیں اور ایک بہترین مثال قائم کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے۔ آج بھی خاتون کا مجھے فون آیا، روز میسج آتے رہتے ہیں، یہ پریشانی، وہ پریشانی۔ ارے بھائی، اگر ہم اپنی پریشانیوں کو اہل کربلا کے ساتھ موازنہ تو کر کے دیکھیں۔ اہل کربلا تو بہت بڑی بات ہے، اہل غزہ کے ساتھ ہی کر کے دیکھیں۔ تقریباً 1.5-2 سال ہونے لگے ہیں کہ لوہا وہاں برس رہا ہے، آگ وہاں روز برستی ہے۔ آج بھی 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، کبھی 500، کبھی 1500، کبھی 100، روزانہ کی ترتیبیں بن رہی ہے۔ 60,000 تو جو منہ سے مانتے ہیں شہید ہوئے، حقیقی حال تو اللہ جانتا ہے، میڈیا پہ پوری رپورٹیں عام طور سے نہیں آتی۔ 60,000 تو کافر بھی مانتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ ہوں، اللہ جانتا ہے، یا وہاں والوں کو پتا ہوگا کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے۔ لیکن اس پوری تکلیف کے دور میں وہ زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو وقت کے فرعون نے، ان کو دنیا کے سب سے بڑا جو فرعون ہے، باطل کا جو سب سے بڑا ہے، اس نے کیا کہا کہ تمہیں کہیں اور جگہ دے دیتے، اس کو چھوڑ دو، جگہ ہی چاہیے نا رہنے کے لیے، زمین تو چھوڑ دو اس خطے کو، تمہیں کہیں اور آباد کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بہترین چوائس ہے ان کے پاس کہ پراپرٹی بھی ملے، رہنے کے لیے گھر بھی بنے، وہاں زندگی بھی میں آسانیاں ہو، امن بھی ہو، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، شکست کھانے والا کون ہوتا ہے؟ جو جھک جائے، جو سر کٹانے والا فاتح ہوتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سر جھکانے والا، ایک سر کٹوانے والا۔ ایک سر جھکانے والا، ایک سر کٹوانے والا۔ تو سر کٹوانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سر جھکانے والے شرمندہ اور خوار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو، پتہ لگے ہم بہت پریشان ہیں، بڑی ڈپریشن ہو رہی ہے، ذرا اپنی پریشانیوں کا اہل کربلا سے یا پھر اہل غزہ سے مقابلہ تو کر کے دیکھیں، پتہ لگ جائے گا۔ کربلا کا پیغام ایک اور بھی ہے، اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔
اپنی جان، مال، اولاد، سکون، وقت، ہر چیز کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قربان کرنا. اعلیٰ مقصد کے لیے ہم تب قربان کریں گے جب مقصد ہمارے پاس اعلیٰ ہوگا، ورنہ نہیں کر سکتے. جتنی قربانی اہل غزہ آج دے رہے ہیں یا اہل کربلا نے اس وقت دی، میں ان قربانیوں کا مطالبہ تو نہیں رکھتا، نہ میں خود دے سکتا، وہ اللہ حفاظت فرمائے، لیکن کچھ قربانیوں کا تقاضا میں ضرور کروں گا آج کے نوجوان سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ قربانیاں دیں. نمبر 1، وقت کی قربانی. ہم اپنے وقت کو فضول کاموں میں، فضول سوشل میڈیا پہ گیمز کھیلنے میں ضائع نہ ہونے دیں. اپنے وقت کو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے لگائیں. یہ قربانی دینے کی ضرورت ہے. خواہشات کی قربانی. ہم اپنی ناجائز، شیطانی، شہوانی، حرام خواہشات کو ذبح کریں اللہ کی رضا کے لیے. جو فیشن کے لباس ہیں، بری عادات ہیں، بری صحبتیں ہیں، ادھر دل کرتا ہے ان سب کو قربان کریں اللہ کی رضا کے لیے. مال کی قربانی. اپنی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، گناہوں میں خرچ نہ ہونے دیں. اپنے آرام کی قربانی دیں. انہوں نے تو جانیں قربان کر دی، ہم اپنے آرام کی قربانی دے کے فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں پڑھ لیں، قضا نہ ہونے دیں. کیا ہم یہ قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ فجر کے وقت بستر چھوڑ دیں؟ کیا حسینیت ہے ہمارے اندر. یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں انشاءاللہ تعالی ہمارے نفوس کو پاک کر دیں گے. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کریں، لوگوں کو دینے کا جذبہ پیدا کریں، ایک بہتر مسلمان بنائیں. کربلا کا ایک پیغام اور بھی ہے، ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. ہماری زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہو، کوئی مقصد ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے خط میں لکھا کہ دیکھو، میں فتنہ پھیلانے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، نیکی کا حکم دینے کے لیے نکلا ہوں، برائی سے روکنے کے لیے نکلا ہوں. یہ تھا ان کی زندگی کا مقصد. تو ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر پوچھا جائے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا عملی طور پر. زبانی تو میں بات نہیں کر رہا، زبانی تو ہم بڑے نیک ہیں، کردار کے ہم غازی نہیں ہیں، گفتار کے بڑے غازی ہیں. عملی طور پر ہم میں سے تقریباً ہر شخص اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے سامنے اس کی زندگی ہے، اس کا اپنا ذاتی گول ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے تو نہیں جی رہے. حسینیت کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے جینا، سنت کی ترویج کے لیے، سنت کو پھیلانے کے لیے جینا، امت کو دین پر لانے کے لیے جینا. یہ حسینی مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ایک بامقصد زندگی لائیں. جب زندگی بامقصد ہوگی تو مطمئن زندگی گزاریں گے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم جملہ ہے جو بولنے لگا ہوں. جب ہمارا مقصد بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہمیں راستے سے نہیں ہٹا سکتی. جب ہمارا مقصد بلند ہو اور بڑا ہو تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہمیں مایوس نہیں کرتی، ہمیں راستے سے نہیں ہٹا سکتی. تو کربلا کا پیغام ایک اور بھی ہے، عفو درگزر، معافی. بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دینا. حر بن یزید جو وجہ بنے کربلا میں آنے کی، کوئی موقع نہیں دیا، لیکن جب معافی مانگنے آئے تو حسینی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ فوراً معاف کر دیا، ایک لمحہ نہیں لگایا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے، دلوں میں کینہ پال لیتے ہیں، بدلہ اور انتقام سوچتے ہیں، مقدمے کرنے کی سوچتے ہیں. تو کربلا کا یہ مقام ہمیں سکھاتا ہے، واقعہ سکھاتا ہے کہ معاف کرنا حسینیت ہے، معاف کرنا بہادری کی علامت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز ادا کی، وہاں بھی نماز قضا نہ ہونے دی. ہم تو ویڈیو گیم، کرکٹ اور ادھر ادھر کاروبار، ادھر ادھر جانوں کے چکروں میں کتنی دفعہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو حسینیت کسی ایک واقعے کا نام نہیں، ایک زندگی کا نام ہے. حسینی مائنڈ سیٹ ایک لائف سٹائل ہے. ہم ارادہ یہ کریں کہ 365 دن حسینی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزاریں گے. کیا مطلب؟ جو ہم سچ بولیں گے تو حسینی مائنڈ سیٹ ہے،
جب ہم جھوٹ بولیں گے تو یزیدیت کی طرف چلے گئے، صبر کریں گے تو ہم حسینی، قربانی دیں گے تو ہم حسینی، بامقصد زندگی گزاریں گے تو حسینی، دین کے احیاء کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہم حسینی، سنتوں کے احیاء کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہم حسینی، نماز قضا نہ ہونے دیں گے تو ہم حسینی، پریشانیوں پہ صبر کریں گے تو ہم حسینی، اپنی اولاد کو دین پر قربان کرنے کا جذبہ ہو اور اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں تو ہم حسینی، ورنہ پھر ہم حسینی کیسے ہیں؟ بطور نوجوان، بلکہ آج تو نوجوان کیا ہر شخص سوشل میڈیا کے اوپر فعال ہے، ہر شخص سوشل میڈیا کے اوپر فلی ایکٹیو ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے میڈیا، تو اس میں ہم اچھی باتیں، تحقیق شدہ صحیح باتیں شیئر کریں، جو علم میں اضافہ کریں، مثبت سوچ کو بڑھائیں، لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کریں، غلط معلومات سے خود بھی بچیں اور ان کو شیئر بھی نہ ہونے دیں۔ ہر وہ چیز جو نیگیٹیوی پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، تفرقہ بازی پیدا کرے، توڑ پیدا کرے، اس سب کو ختم کریں، نفرت انگیز مواد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ حسینیت کی ذمہ داری تو پھر یہی ہے، بحث برائے بحث سے بچنا، گالم گلوچ سے بچنا، یہ سب حسینی مائنڈ سیٹ ہے جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں پورا ہو سکے گا۔ مغرب وقتاً فوقتاً ہمارے جذبات کو آزادی کے نام پہ چھیڑتا رہتا ہے۔ ابھی ایک مغربی میگزین لیمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بنائی، کارٹون کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنائی۔ یقین رکھیں کہ مسلمانوں کی ریڈ لائن پھر یہی ہے، ہماری حد آخر یہی ہوتی ہے، ہم انبیاء کرام کے تقدس کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے تقدس کو اس طریقے سے پامال کیا جائے۔ پھر جھوٹے دعوے کرتے ہیں، فضول بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے تو پیغمبر کی تصویر نہیں بنائی، وہ یہ تھا، وہ تھا، اور تو فلسطین کے حق میں تھی۔ نہ نہ نہ، ہم اس قسم کی کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں گستاخی قطعاً قابل قبول نہیں۔ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتہائی قابل احترام، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں انتہائی قابل احترام۔ فلسطینیوں کے بے گناہ قتل کے اوپر، ان کے اوپر ظلم کے اوپر ہمارے دل روتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس آڑ میں کسی مقدس ہستی کی بے پامالی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی حرمت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ہم کیسے ہی برے کیوں نہ سہی، لیکن نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے جذبات الحمدللہ بالکل صحیح ہیں۔ ان کا کہنا کہ یہ فن ہے، نہیں، یہ فن نہیں، یہ فتنہ ہے، یہ فن نہیں ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرمت صحابہ، یہ سب ہماری ریڈ لائنز ہیں، ان کو کراس نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں متحد رکھے اور باطل کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں اسی حوالے سے اور بھی کر دوں، بہت سارے مسلمان انبیاء کرام کے اوپر بنی ہوئی ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں، کئی ایسی ویڈیوز ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ صحابہ کے تو کردار بھی کچھ دکھائے گئے ہیں، اور یہ باقی بڑے بڑے جو یہ ترکی ڈرامے ہیں آج کل، یہ ارطغرل عثمان غازی اور صلاح الدین ایوبی اور وغیرہ وغیرہ جو تاریخ اسلام دکھائی جا رہی ہے، یہ سب مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اس میں کوئی سچائی نہیں، کوئی سچائی سے مراد اکثر سچائی نہیں۔ اگر انہیں تاریخ اسلام دکھانا ہی ہے اور مسلمانوں کی فتح دکھانی ہے، وہ عورتوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ عورتوں کو نہ دکھائیں، عورتیں دکھانی ہے تو واقعی دکھائیں جو پردے میں ہوتی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب ہم کسی بھی شخصیت کو تاریخ میں پڑھیں اور جب میڈیا پہ دیکھ لیں تو اس کی جو شخصیت کا وقار ہمارے اوپر بنا ہوتا ہے نا، وہ قد بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک نبی کے اوپر بنی ہوئی وہ ویڈیو دیکھی،
اور بڑا ان کا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا، بڑی معلومات میں اضافہ ہو گیا، مزہ آ گیا۔ جب انہوں نے ویڈیو دیکھ لی تو ان سے ایک سوال کیا، یہ ویڈیو دیکھنا حرام ہے، ایمان جا سکتا ہے، یہ بالکل حرام ہے، لیکن جس نے دیکھی اس سے ایک سوال کیا جائے کہ جناب یہ جو آپ نے کسی نبی یا صحابی کے اوپر بنی ہوئی ویڈیو دیکھی، آنکھوں کو بند کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کا جواب دیں کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ان نبی کی عقیدت آپ کے دل دماغ میں کیا تھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا ہو گئی، کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ اللہ کی قسم کم ہوتی ہے، اللہ کی قسم کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے وہ جس اعلیٰ کردار کے مالک تھے یہ لوگ تو اس کی عشر اشیر بھی نہیں، کتنے ہی تو غیر مسلم ہیں جو انبیاء صحابہ اور اس طرح کی تشبیہ بنا کے آ جاتے، جو شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں۔ آپ یہی ترکی ڈراموں کو دیکھ لیں، مت جائیں کافروں کی طرف۔ تو ڈراموں میں جو ان کا لباس اور طریقہ، پھر آپ کو یہ کلبوں میں بھی ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ناچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ان جو اصلی شخصیات ہیں، جو ان کا تقدس ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان ڈراموں کو دیکھ کر اسلام کی خدمت ہو رہی ہے یا ہمیں تاریخی معلومات صحیح مل رہی ہیں، تو یہ سوائے نفسانی شیطانی دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر ارطغرل پتہ نہیں کتنے اس کے سیزن آ گئے چلے گئے، اس کے بارے میں اگر ہم حقیقی معلومات کو جمع کریں تو 2-4 پیج ہی نکلیں گے۔ ایک اچھا لے جی، ہمارا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور اے آئی کے اندر ان کی بڑی محنت ہے، بڑا کام کرتے ہیں اے آئی میں۔ تو میں نے تو کہا چند پیج نکل آئیں گے، کہتے ہیں ایک پیج بھی نہیں ہوگا پورا۔ اسی طرح عثمان غازی کے اوپر لے لیجئے یا صلاح الدین ایوبی پہ لے لیجئے، جتنے بھی ترکی ڈرامے آ رہے ہیں اکثر اس میں جھوٹ شامل ہے اور بے حیائی شامل ہے۔ نکال دینا اس میں عورتوں کو تو آدھی تو ان کی رینکنگ ویسے ہی نیچے آ جائے گی، اور جو جھوٹ لگاتے ہیں وہ بھی نکال دیں تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے کوئی دین ملے گا اس کو تو بالکل بھول جائیں۔ آج کل ایک اور چیز بہت زیادہ ہوئی، بند کر دوں پورا کر لوں بات، ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ لوگ دیکھیں جی مولوی صاحب، جب کسی مولوی کو مائک مل جائے نا، بس دل کرتا ہے بولتا ہی رہے، اگلے سنتے ہی رہے، بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا۔ ایسے ہی میں نہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں پتا آپ کو۔ آج کل نا چند دنوں میں کئی واقعات اچانک آ گئے۔ ایک کلاس ٹیچر سے کلاس لیتے لیتے ہارٹ اٹیک ہوا تو دنیا سے چلے گئے، اور کئی اس قسم کے واقعات، غالباً 3 یا 4 واقعات آ چکے ہیں کہ عام چلتے پھرتے اپنی ورکنگ میں ہیں اور اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ گائیڈ لائن ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ کے رہنی ہے اور اسی وقت آنی ہے۔ ثواب میں سانحہ ہوا وہی ان کی آنی تھی، وہ ٹھیک ہے انتظامیہ کی غلطی اور باقی معاملات میں اس کی طرف نہیں جا رہا، وہ جیسے اور جہاں لکھی تھی وہ ہونا تھا، وہ ہوا، تو ان کی آنی تھی اور ایسے ہی آنی تھی۔ لیکن کچھ اس میں وجوہات بھی ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچانک موت کی ایک بہت بڑی وجہ ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام طور سے بیماری ہونے کے بعد چیک اپ کرانے کا رواج نہیں ہے، جب بہت مجبور ہو جاتے ہیں تب کرواتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیماری کی تشخیص ہم کروا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹیج گزر چکی ہوتی ہے، ہم فائنل یا فائنل کے قریب اسٹیج میں ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ 40 سال سے اوپر کے ہیں وہ پھر اپنا سالانہ چیک اپ رکھیں۔ فاسٹ فوڈ دشمن ہے، 40 بچوں کا بھی دشمن ہے۔ یہ جتنے بچے ہیں فاسٹ فوڈ کے عاشق ہیں، اور ان کی صحت کو تباہ کرنے کے لیے سب سے بہترین کام کرتا ہے یہ جنک جتنا بھی فوڈ ہے۔ 40 سال کے بعد تو بالکل اس سے بچیں، اور بچے بھی بچیں۔ آج کل تو کڈنی کے معاملات بھی بہت ساری، یہی نہیں خرابی کیسے، اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، ہر قسم کا نشہ، یہ پھر یہ جو ہم بوتلیں پیتے ہیں نا مختلف، کھانا کھایا ڈٹ کے اور اوپر سے جناب بوتل چڑھا لی،
وہ کہتے ہیں جی کھانا ہضم ہو جاتا ہے، معدے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ پھر نیند جب پوری نہیں ہوتی، جب نیند پوری نہیں ہوتی اور مستقل یہ عادت بن جاتی ہے رات کو دیر سے سوئے، 12 بجے 2 بجے لگے ہوئے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ، اور صبح آفس جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، اور مستقل جب نیند کی کمی چل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ان حادثات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ذہنی تناؤ اور دباؤ میں انسان آ جاتا ہے۔ پھر بعض مرتبہ ٹینشن ایسی ہوتی ہیں، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی کاروباری معاملات، ایسے پریشرز ہوتے ہیں دماغ کے اوپر، ایک تناؤ ہو جاتا ہے، یہ تناؤ بن جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اچانک، اس طرح کی چیزیں اچانک موت کا حادثہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کریں کیا؟ سالانہ میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور اللہ کرے ہمارے میڈیکل چیک اپ والے بھی خدمت خلق کے ذریعے کریں، ورنہ تو ان کی بڑی سے بڑی کمپنیاں بن رہی ہیں۔ مجھے بھی کسی نے کہا جی، میں چونکہ کاروبار بھی کرتا ہوں، بھی کچھ 2 چیزیں دیکھ بھی رہا تھا، تو مجھے کسی نے کہا جی آپ ایسا کریں، آپ کے تو بڑے تعلقات بھی ہیں، تو آپ ایک یہ لگا لیں، لیبارٹری لگا لیں، پکی دہاڑی ہے، لمبی دہاڑی ہے، آپ مصروف رہتے ہیں بیانات میں، سفر جانا پڑتا ہے، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وقت تو دے نہیں سکتے، آپ ایک لیبارٹری بنا لیں، مشین لگا لیں اور یہ سب کچھ کر لیں، 2-3 کروڑ روپے لگیں گے، زبردست لیبارٹری بن جائے گی، اور اس کے بعد آپ سوئیں یا جاگیں آپ کو پیسہ آتا رہے گا، کہ جس ٹیسٹ کے یہ 1000 500 2000 لے رہے ہو تو اس کا اثر خرچہ تھا تو 100 200 300 روپے۔ اور ٹیسٹ کے اندر ایک ظلم ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بھائی میں نے یورپ جانا ہے، میں نے ملیشیا جانا ہے، میں نے ترکی جانا ہے، میں نے کسی ملک میں جانا ہے، میں نے ٹیسٹ کروانا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اسی سے کروانا ہے اور کسی سے نہیں کروانا، اور جس سے کروانا ہے وہ 2000 کی جگہ 6000 لے رہے ہیں۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو وہ 1500 میں ہو جائے، کمپٹیشن میں آ جائے۔ تو یہ ٹیسٹ کے نام پہ، صحت کے نام پہ بھی ظلم ہمارے یہاں۔ وہ کیا کسی نے خوبصورت جملہ کہا تھا، قیامت خود بتائے گی کہ میرا آنا کیوں ضروری تھا۔ تو بہرحال سالانہ میڈیکل چیک اپ اس کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہارٹ، شوگر، بلڈ پریشر، ورزش، واک کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پوری نیند لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ڈپریشن کو کم کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، چھوڑ دینا، یہ ٹینشن کو کم کرتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے بچنا، پھر ذکر، مراقبہ، روحانی تعلقات اللہ کے ساتھ، نماز، روزانہ 15-20 منٹ کا اگر ہم مراقبہ کر لیں تو بے شمار ٹینشن تو ایسے ریلیز ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو صحت مند زندگی چاہتا ہے۔ اچھا، اچانک موت علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان اچانک اموات سے کیا ہمیں صرف اپنی غذا، ورزش اور صحت کی ہی طرف فکر کرنی چاہیے، کچھ اور بھی؟ ہمیں وصیت بھی کر لینی چاہیے، پتہ نہیں ہمارے بھی اچانک آ جائے، اللہ کو بھی راضی کر لینا چاہیے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، وصیت لکھ لینی چاہیے، اور معاملات کو سیدھا کر لینے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو یہ سب کام بھی ہمیں ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ جو اچانک چلے جاتے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم پر بھی رحمت فرمائے۔ موت تو آنی ہے، موت سے پہلے بیماری کا آنا، بندے کا چند دن بستر پر آ جانا، یہ بڑی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بندہ اس میں توبہ طائب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ اچانک چلے جانا بعض مرتبہ نقصان کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔